السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وقال الرياء۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور رحمتیں برکتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کے اس درس میں جس موضوع کے تحت مجھے کچھ بولنا ہے وہ ہے شرک خفی۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ شرک کیا ہے۔ شرک کے تعلق سے ہمارا جو بیسک اور سادہ سا ایک سمپل سا جو فارمولہ ہمارے ذہن میں بیٹھا ہے وہ یہ کہ شرک کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کو یا کسی دوسرے کے لیے عبادت کرنا، یا پھر ہم جو عبادت کرتے ہیں یا جو کام اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور وہ کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جائز ہے، اگر اس کام کو غیر اللہ کے لیے کیا جائے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، رکوع، سجود اور پکارنا، مدد طلب کرنا اور تکلیفوں اور مصیبتوں سے دور کرنے کے لیے پکارنا، اگر یہ تمام اعمال جس کو ہم ایز اے عبادت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اگر یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز سے ہمارا تعلق اور وابستہ ہو تو اس کو سمپل اور عام زبان میں ہم لوگ شرک کہتے ہیں۔ اور شرک کی خطرناکی بھی ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دو ٹوک الفاظ میں ایک دم واضح انداز میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک کہ اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو چاہے تو معاف کر دے، لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اس کی سزا دے کر کے اللہ تعالیٰ چھٹکارا دے۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی واضح انداز میں فرما دیا: وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء، کہ شرک کے علاوہ تمام گناہ ہم معاف کر دیں گے، لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ، لیکن شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ آدمی مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لے، توحید کو سمجھ کر کے توحید پر آ جائے تو پھر اس کی بخشش کی گنجائش ہے، وہ بخشش کامیاب ہوگا۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں سورہ مائدہ میں بھی اللہ رب العالمین نے چھٹے پارے کا آخری
پیج ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں فرمایا اِنَّهُ مَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ، کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے، یعنی ان تمام عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی کر لے، مسجد میں اللہ کے لیے سجدہ کرے لیکن کہیں اور جائے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی سجدہ کر لے، تو دونوں ہی طرح سے شرک کہا جائے گا۔ تو فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اور کچھ کام غیر اللہ کے لیے بھی کرتا ہے، تو فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا گیا، جنت اس کے اوپر حرام ہے، ومأواہ النار، تو حلال کیا ہوئی اس کے لیے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور جہنم میں جانے کے بعد کوئی جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ یا کوئی سفارش کرنے والا؟ فرمایا وما للظالمین من انصار، جو شرک کی وجہ سے اگر جہنم میں گیا، جس کا ذکر ابھی ہو رہا شرک اکبر، اس کی وجہ سے اگر کوئی جہنم میں گیا تو پھر اللہ رب العالمین اس کے جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑتے اور کوئی مددگار بھی اس کے لیے نہیں ہوگا۔ تو شرک کی بہت بڑی خطرناکی ہے، اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے؟ یہ شرک۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 ہے، 82، ایک آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، ظلم کہتے ہیں عام طور پر گناہ کو، یعنی ایسا گناہ کہ گناہ کرنے کے بعد آدمی کا وبال اس کے اوپر ہی ہو، اب چاہے وہ کوئی سے بھی گناہ کرے، انڈیویژولی اگر کوئی گناہ کرتا ہے، اپنے آپ میں کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے، کسی دوسرے کے ذریعے سے اگر کسی دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے تو یہ نقصان، یہ گناہ وہ بھی اسی کے سر پہ آئے گا۔ تو گناہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم سے بھی ملا لیا، خلط ملط کر لیا، فرمایا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ظلم سے اپنے ایمان کو گندہ نہیں کیا بلکہ ایمان کو خالص رکھا، اس کے اندر شرک اور بدعت نہیں آیا، ایسی توحید کو اس نے اپنایا کہ اس کے اندر شرک نہیں ہے، ایسے سنت کو فالو کرتا ہے کہ اس میں بدعت نہیں ہے، اور ایسے نیکی کے کام کرتا ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور ایسے دل کے اندر اتنا پاکیزہ اخلاص ہے کہ اس کے اندر ریاکاری نہیں ہے، یعنی جو بھی نیک کام کرتا ہے تو وہ اوریجنل پیورٹی کے ساتھ ایک دم صاف و شفاف، تو اللہ نے کہا اولئک لہم الامن، یہ لوگ امن والے ہیں، سکون میں رہنے والے ہیں، وہم مہتدون، اور آخرت میں یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے کہ اللہ کے نبی، ہر انسان گناہ کرتا ہے، تو جو آدمی ایمان والا ہو، مسلمان ہو، اور پھر وہ ظلم نہ کرے، ایسا تو نہیں ہوتا؟ کتنا ہی زیادہ آدمی متقی پرہیزگار ہو، پہلے صف کا نمازی ہو، خلوص و للہیت ہو، گناہ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کل بنی آدم خطاء وخیر خطائین التوابون، کہ بنی آدم کا ہر بنی آدم، ہر انسان خطا کار ہوتا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں بول سکتا ہے کہ میں مولوی صاحب ہوں یا میں حافظ جی ہوں یا پھر میں بڑا متقی ہوں، میں بوڑھا ہوں تو میں گناہ نہیں کر سکتا، اس چیز کا دعویٰ کوئی انسان نہیں کر سکتا، اور کوئی اس سے بری بھی نہیں ہے سوائے انبیاء کرام کے، جو انبیاء دنیا میں آئے ان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث کے اکارڈنگ، اس حدیث کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام سوال کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ نے کہا جو ایمان لائے اور گناہ نہ کرے وہ کامیاب ہوگا،
لیکن ہم تو ایمان لائے ہیں، کچھ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں جانے انجانے میں، تو پھر ہمارا کیا؟ صحابہ کرام کا ایمان اتنا ہائی لیول کا تھا، پھر بھی وہ یہ بات سوچ رہے ہیں کہ مجھ سے بھی تو گناہ ہو سکتی ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو یہاں ظلم سے جو مراد ہے، اللہ نے کہا کہ جو ایمان لائے اور ظلم نہ کرے، مطلب جو آدمی شرک نہ کرے۔ کیسے پتہ چلا؟ سورہ لقمان میں 21ویں پارہ میں، سورہ لقمان میں شروع کے ہی آیت نمبر 10 سے 11 میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر 21ویں پارہ کی آیت کی تفسیر سے ہوئی، اور صحابہ کرام کو یہ بتایا گیا کہ جو ایمان لائے اور شرک نہ کرے، ظلم سے مراد کیا ہوا؟ ظلم کا مطلب کیا بتایا گیا؟ کہ شرک نہ کرے، وہ انسان امن میں ہوگا اور ہدایت یافتہ ہوگا۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ شرک کے تعلق سے ایک قرآن کی چند آیتیں اور ایک اس کا جائزہ۔ شرک کی کچھ قسمیں ہیں۔ ایک شرک تو یہ ہے کہ آدمی اگر یہ شرک اکبر کیا، بڑا شرک جس کا بھی ذکر ہوا، تو وہ آدمی ہمیشہ جہنم میں جائے گا اور جہنم سے پھر نکل نہیں سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے شرک اصغر، کہ آدمی ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، بلکہ اپنے اعمال میں یا اپنے الفاظ میں یا بات چیت میں کچھ بولی ایسا بول جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے باتوں سے لگتا ہے کہ شرک پیدا ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو ایسا لگتا ہے ملا دیا۔ تو یہ شرک اکبر نہیں کہیں گے اس کو، یہ بڑا شرک نہیں ہوگا، بلکہ یہ چھوٹا شرک ہے، اور اسی کو ہم اور آپ آج سمجھیں گے۔ مثال کے طور پر شرک اصغر کی چند مثالیں آپ دیکھیں۔ آدمی یہ کہے قسم کھاتے وقت تمہارے سر کی قسم میں کھاتا ہوں، تمہاری ماں کی قسم کھاتا ہوں، قرآن شریف کی میں قسم کھاتا ہوں، ایسا معاملہ ہے۔ جبکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا قسم کھائے اس نے شرک کیا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے وہ پکارا نہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو نہیں بلایا، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے لیے سجدہ نہیں کیا، یہ تو شرک اکبر کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ لیکن یہاں بات ہو رہی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم کھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک ہے، اور وضاحت کی کہ یہ وہ شرک نہیں ہے جو آدمی کو ہمیشہ جہنم میں پھینک دے، بلکہ یہ شرک اصغر ہے، آدمی کو غیر اللہ کا قسم نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا چاہیے۔ فرمایا تم میں سے جو کوئی فلیحلف باللہ، قسم کھائے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے، اس کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائے۔ شرک اصغر کی ایک مثال یہ ہے کہ آدمی زمانے کو برا بھلا کہے، یا موسم کو یا وقت کو آدمی برا بھلا کہے۔ یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کہا، لیکن اس نے کسی موسم کو یا وقت کو یا گھڑی کو یا ٹائم کو اس نے برا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے زمانے کو برا بھلا کہہ کے، وقت کو برا بھلا کہہ کے۔ کیوں اللہ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ زمانے کو بدلنے والے، ہیر پھیر کرنے والے، کب ٹھنڈی کا موسم ہو، کب سردی کا موسم ہو، کب بارش ہو، کب بارش نہ ہو، اور کس کی زندگی میں کب خوشی کا موقع ہے، کب غمی کا موقع ہے، یہ تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اقلب اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جب چاہتا ہوں بدلتا ہوں۔ تو لہٰذا اگر کوئی کسی کے وقت کو یا ٹائم کو یا زمانے کو برا کہتا ہے تو کیا ہوا؟ انڈائریکٹلی وہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے شرک اکبر نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ تو اس سے بھی آدمی کو پرہیز کرنا ہے۔ اس لیے تکبر کرنا،
یہ تکبر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے. المتکبر اللہ تعالیٰ کا نام ہے کہ کبر کرنے والا، تکبر کرنے والا. یہ اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرے، اس کے علاوہ کسی انسان کے لیے تکبر جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے تعویذ وغیرہ کا باندھنا، آدمی تعویذ اگر باندھتا ہے تو ایک طرح سے اس کا توکل، اس کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے تعویذ کی طرف کہیں نہ کہیں، کہ ہم کو فلاں کوئی جن شیطان نہیں پکڑے گا یا کوئی بھوت ہم کو پریشان نہیں کرے گا. عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے، جبکہ اصل توکل اور بھروسہ صرف اللہ رب العالمین پر ہو، اکیلا تنہا، بس کوئی دوسری چیز اس میں انوالو نہ ہو. اگر آدمی تعویذ باندھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں تعویذ پہ بھروسہ ہم کو تھوڑی ہے، ہم تو جسٹ اسی طرح باندھے ہیں، اصل بھروسہ تو ہم کو اللہ تعالیٰ پہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، ابن ماجہ کی روایت، کہ جو آدمی تعویذ باندھے اس نے شرک کیا. اب اس کا انٹینشن کیا ہے یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے، وہ شرک کی نیت سے نہیں باندھا ہے، وہ تو جسٹ اسی طرح باندھ دیا ہے، گھر والے امی ابو زبردستی پہنا دیے ہیں، اب ہم کو پہننا ہی پڑے گا، تو ایسا کوئی بات نہیں. تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. اور انسان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ایک بات ہوتی ہے کہ ہم جو لٹکائے ہیں یہ بھی ہماری تھوڑی کہیں نہ کہیں یہ ہماری کیا ہے پروٹیکشن کے لیے ہے، ہماری کہیں نہ کہیں حفاظت کرے گی. تو اس وجہ سے تعویذ لٹکانا بھی کیا ہوا، یہ شرک اکبر نہیں بلکہ شرک اصغر ہوا، جس سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا ہے. تو شرک اصغر کی موٹی موٹی جو مثالیں تھیں آپ کے سامنے رکھی گئی، اور اصل مثال، اصل چیز جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے شرک خفی، وہ شرک اصغر کی ایک قسم ہے. شرک اصغر میں بہت ساری چیزیں بتائی گئیں، تعویذ اور زمانے کو برا بھلا کہنا، ہاں تکبر کرنا، یہ سب. اسی میں سے ایک ہے ریاکاری. اور ریاکاری کو عربی زبان میں کہتے ہیں شرک خفی. شرک خفی یعنی ایسا شرک جو چھپا ہوا ہو، کسی کو دکھتا نہ ہو. مثال کے طور پر آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن نماز پڑھنے جب وہ کھڑا ہوا تو نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. جو ہی مسلمان ہے، مومن ہے، چاہے ایمان کا لیول کتنا ہی نیچے ہو اس کا، وہ نماز پڑھتا ہے جب بھی تو اللہ کے لیے پڑھے گا. یہ کنفرم ہے، یہ شیور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک مسلمان جب نماز پڑھتا ہے، اگر امی ابو کے ڈر سے پڑھتا ہے تب بھی وہ اللہ کے لیے ہی پڑھتا ہے. ایسا نہیں کہ امی ابو کے لیے اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم نماز میں پورا فوکس امی ابو کی طرف لگا دیں اور اللہ کی طرف سے فوکس ہٹ جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. امی ابو اگر کہہ رہے ہیں پڑھو پڑھو پڑھو، پریشر کر رہے ہیں، تو آدمی لاسٹ میں آ کر کے کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تب بھی وہ اللہ کے لیے ہی پڑھتا ہے، گرچہ سستی ہو، کاہلی ہو، من نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو چیز پیدا ہوتی ہے کہ ہم نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز کے اندر کبھی سستی، کاہلی آ گئی، یا نماز پڑھتے پڑھتے کوئی آدمی داخل ہوا مسجد میں یا گھر میں، کوئی دیکھا اور اپنی نماز کو ہم اور خوبصورت کرنے لگے اور اچھا کرنے لگے، تاکہ سامنے والا آدمی میری نماز کو دیکھ کر کے تعریف کرے، یار کیا نماز پڑھتا ہے، بڑا اچھا سکون سے اطمینان سے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنا کون سکھایا، کیا کیفیت ہے نماز پڑھنے کی. اور وہ یہ سوچے دل میں کہ میں نماز اچھے سے پڑھوں تاکہ لوگ میری تعریف کریں اور میرا چرچا ہو جائے کہ فلاں آدمی جو ہے نماز بڑا اچھے سے پڑھتا ہے. یہ دل میں خیال آنا اور اسی دل میں خیال کو باقی رکھتے ہوئے نماز کنٹینیو کرتے رہنا، پڑھتے رہنا، یہ کیا ہے؟ شرک اصغر کی ایک قسم ہے. شرک خفی جس کو کہتے ہیں ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا. اگر وہی نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر پڑھنے لگے تو شرک اکبر، ہمیشہ ہمیشہ جہنم والا، کوئی بخشش گنجائش نہیں. لیکن نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن نیت تھوڑی سی کھوٹ آ گئی، نیت بدل گئی، اور اس نے کیا کیا؟ لوگوں کی تعریف سننے کے لیے نماز اچھا کیا، تو کیا ہوا؟ شرک اصغر، جو کہ شرک خفی ہے. اس کو کہتے ہیں ہم لوگ اردو زبان میں ریاکاری. کوئی بھی نیک کام کرنا، اس کو دکھلا کر کے کرنا، تعریف چاہنا. تو اس سے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اور آپ کو بچنا ہے.
ایک مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اللہ کے لیے پڑھتا ہے لیکن ریاکاری پیدا ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے، منافقین جو ہوتے ہیں، منافق جو مسلمان نہیں ہے، سرے سے مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے، جو صحابہ کرام کے صف میں گھس کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، با جماعت نماز کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. وہ منافق تھے. ان کا معاملہ کیا تھا کہ وہ دل سے بھی اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتے تھے. وہ دل سے بھی یہ چاہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہم کسی طریقے سے ہم رسول کو برباد کر دیں. وہ دل سے یہ چاہتے تھے کہ نبی اور صحابہ کے درمیان دشمنی ہو جائے، ایک صحابہ کو دوسرے صحابہ کرام کے درمیان لڑائی کروا دیں، اسلام کا نقصان ہو جائے. اور اندرونی طور پر وہ کفار و مشرکین سے ملتے تھے اور مسلمانوں کی جو کارکردگی تھی، جو پلان تھا، وہ سب جا کر کے ان کو بتاتے تھے. اور دل سے بھی اور ظاہری طور پر بھی وہ کفار کا ساتھ دیتے تھے، لیکن صرف مسلمان کے بھیس میں آ کر کے مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. تو یہ ان کا نماز پڑھنا وہ شرک اکبر میں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. مسلمان آدمی کب ہوتا ہے؟ جب دل سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے، چاہے لیول کوئی سا بھی ہو، زیادہ محبت کم محبت، دل سے محبت ہو پھر نماز پڑھے تو ریاکاری ہوگی، شرک اصغر ہوگا، چھوٹا شرک. لیکن اگر دل سے محبت ہی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے دل سے، اور پھر نماز پڑھ رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف جا کر کے کفار کا ساتھ دے رہا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ شرک اکبر، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں. دلیل کیا ہے اس کی؟ اس کی دلیل سورہ نساء میں ہی دیکھیں، آخری پیج، سورہ نساء کے 5ویں پارہ کے آخری پیج، آخری آپ پیراگراف جب پڑھے اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، پہلے ان کی نماز کا ذکر کیا، پھر ان کا رزلٹ کیا ہوگا، شرک اکبر والے میں ہوگا کہ شرک اصغر والے میں ہوگا، اس کا ذکر فرمایا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اس سے پہلے ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعهم، کہ منافق یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم تو آ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ لیے اور رسول کی نظر میں ہم تو مسلمان ہیں، کیونکہ ہمارے سر میں پگڑی ہے اور داڑھی ہے اور جبہ کبہ ہے اور 5 وقت کی نمازی ہیں. تو رسول یہ سمجھ رہے ہیں اور صحابہ کرام یہ سمجھ رہے ہیں یہ تو ہمارا بھائی ہے، لیکن یہ تو اندر سے مسلمان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ منافقین اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم چالاک ہیں، ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، جبکہ وہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. ان کی یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کا نقصان نہیں ہوگا، وہ خود ان کا نقصان ہوگا. پھر آگے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز پڑھنے آتے ہیں تو بہت سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہی نہیں ہے دل میں، تو نماز میں من کہاں سے لگے گا؟ تو نماز میں خشوع خضوع کیفیت یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے پیدا ہوتی ہے. تو نماز پڑھتے ہیں تو بہت سستی سے پڑھتے ہیں. یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اور جب ذکر کرنا ہوتا ہے تو بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں. یہ ان کا کیا ہے؟ یہ ان کا عمل بتایا گیا، ایسا وہ کرتے ہیں. اب ان کا رزلٹ کیا ہے؟ جسٹ اس کے بعد والی آیت میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور ان منافقین کا انجام رزلٹ یہ ہوگا کہ یہ درک الاسفل من النار، یہ جہنم میں سب سے زیادہ نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے درجہ. یعنی معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی جو شرک اکبر کر رہا ہے وہ بھی جہنم میں ہوگا، لیکن جو منافق نماز پڑھ کے ریاکاری کر رہا ہے وہ شرک کرنے والے سے بھی زیادہ نیچے ہوگا، شرک کرنے والے سے بھی زیادہ. کیونکہ جب شرک کرنے والوں کے بارے میں بات آئی، اللہ نے کیا کہا کہ جو شرک کرے گا جہنم میں جائے گا، جہنم سے نہیں نکلے گا. لیکن منافقوں کا جب ذکر آیا تو کیا کہا؟ یہ منافقین جہنم میں تو جائیں گے لیکن جہنم میں سب سے نیچے رہیں گے، اتنا نیچے کہ نکلنے کا کوئی چانسز ہے ہی نہیں.
یعنی کہ شرک کرنے والوں سے بھی بہت نیچے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر منافقین نماز پڑھتا ہے اور ریاکاری کرتا ہے، دکھلاتا ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے، تو کیا ہے؟ وہ شرک اکبر کر رہا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ لیکن ایک مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے لیے پڑھتا ہے، لیکن دل میں تھوڑی سی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو شرک اصغر کے ضمن میں آتی ہے، اور ریاکاری اس کو ہم کہتے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ریاکاری کے بارے میں احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ڈرائے ہیں اپنے صحابہ کرام کو، اور اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ آدمی کوئی بھی ہو، انبیاء کرام کے علاوہ صحابہ کرام بھی اس میں انوالو ہیں، کیا کہ ہر آدمی کے دل میں ریاکاری کا مادہ پیدا ہوگا، ہر آدمی کے دل میں ہوگا، لیکن جو آدمی اس ریاکاری کو اپنے دل میں بسائے رکھے وہ ریاکار ہو گیا۔ جو اس خیال کو، اس نیت کو جھٹک دے اعوذ باللہ پڑھ کر کے کہ نہیں میں اس ریاکاری کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، دل میں اپنی سوچ کو، نیت کو بدلے، وہ ریاکاری سے پاک ہو گیا، ریاکاری اس کے دل سے نکل گئی، پھر وہ ریاکار میں نہیں آئے گا، شرک اصغر میں نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کتنی خطرناک چیز ہے یہ ریاکاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال، کہ ہم لوگ آپس میں مسیح الدجال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے کہ دجال ایسا ہوگا، کیسا ہوگا، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نکلے ہمارے پاس اور ہم سے کہا، کیا فرمایا؟ انما ہوا اخوف، ایک روایت میں انما ہوا اخاف، کہ میں تم لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں، مسیح الدجال سے بھی زیادہ مجھے خوف ہے۔ ہر نبی، جتنے بھی نبی آئے، تمام نبیوں نے اپنی اپنی امتیوں کو دجال سے ڈرایا کہ دجال بہت خطرناک ہے، یہ ہے، وہ ہے، قیامت سے پہلے آنے والا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں دجال تو اتنا بڑا خوف کرنے ڈرنے کی چیز نہیں ہے، ایمان ٹھیک ہوگا تو جو اس کے سامنے آئے گا مقابلہ کر لے گا، لیکن دجال سے زیادہ ڈینجرس چیز، خطرناک چیز جو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے امتی کے جو لوگ ہیں وہ ایسا کر گزریں گے، وہ کیا ہے؟ الشرک الخفی، شرک خفی ہے، میں اس کے بارے میں زیادہ ڈرتا ہوں۔ اور شرک خفی کے بارے میں پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک خفی کیا ہے؟ تو ایک روایت میں ہے الریا، ریاکاری کرنا، دکھلا کر کے کوئی بھی عبادت کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، شرک خفی ہے۔ اور پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے، جو بھی آپ کے سامنے بتایا گیا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاتہ، آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو، اپنی نماز کو اچھا بنائے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، یہ عمل کیا ہے؟ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ اور اسی عمل کو اگر ہر عمل پہ اپلائی کیا جائے، اگر کوئی روزہ رکھے کسی کو دکھلانے کے لیے، کوئی صدقہ کرے کسی کو دکھلانے کے لیے، ہاں کوئی اچھے کام کرے کسی کو دکھلانے کے لیے، کوئی کسی کے ہیلپ کرے اس کو احسان جتلانے کے لیے، یا کوئی بھی ایسا کام جو دنیاوی مفاد اور غرض سے کیا جائے، وہ سب کے سب کس میں شامل ہوں گے؟ شرک خفی میں، ریاکاری میں شامل ہو جائے گا۔ یہ حدیث صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 3408 کے اندر ذکر ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو حسن کہتے ہیں کہ حدیث حسن درجہ کی ہے۔ اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب نماز پڑھے، اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ سامنے والا میرے پاس جو بیٹھا ہے اس کو میں دکھاؤں تاکہ میرا نماز اور اچھا ہو اور وہ تعریف کرے، تو اس کے بارے میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ صالح الفوزان دونوں مشائخ نے ایک اچھی بات کہی، اس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں اذا كان من نوع من رياء المنافقين بأن يكون العمل لم يقصد به وجه الله اصلا، جو آپ کے سامنے بتایا گیا، لیکن میں شیخ کا جو عبارت ہے میں اس کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات اور پکی ہو جائے، واضح ہو، بات کو پکی کرنے کے لیے۔
وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک منافق نماز پڑھتا ہے ریاکاری دکھاوے کے لیے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے، اللہ کو دھوکہ دے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں پڑھتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک اکبر۔ اور کہتے ہیں وَأَمَّا إِذَا كَانَ مَقْصُودٌ بِهِ وَجْهِ اللَّهِ، لیکن ایک آدمی اگر کوئی نماز پڑھے اللہ کے لیے، وجہ اللہ، اصلاً اللہ کے لیے پڑھے، لیکن اس کے دل میں نیت کسی لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہو، تو یہ شرک اصغر ہوگا، ریاکاری ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا ایک ہی عبادت آدمی کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس عبادت کو چاہے تو شرک اکبر بنا دے، یا چاہے تو شرک اصغر بنا دے، چاہے تو اس عمل کو نیک پاکیزہ بنا دے، اخلاص والا بنا دے۔ یہ تمام کی تمام چیز انسان کے دل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب آدمی اس میں اطمینان نہ ہو کہ ہم شروع کر دیا اللہ اکبر، اب پوری نماز میری اللہ کے لیے ہی، نیت میری نہیں بگڑے گی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ نماز کی شروع میں آپ کو نیت چیک کرنا ہے کہ نماز ابھی جو پڑھنے جا رہا ہوں، شروع کر رہا ہوں، یہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے، دنیا کے مقصد سے نہیں۔ نیت اخلاص، نیت کو چیک کرنا، اور جب ایسا وسوسہ ہے تو وہاں چیک کرنا۔ نماز شروع کر دی، نماز کے دوران، نماز کے بیچ میں پھر خیال آ سکتا ہے، پھر وہاں پر اپنے آپ کو چیک کرنا، پھر وہاں نیت کو درست کرنا، نہیں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، بولنا نہیں ہے، دل میں سوچنا ہے، نیت بدلنا ہے۔ اور پھر نماز پڑھنے کے بعد بھی یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے، تو ہر موقع پہ جب جب یہ خیال آئے، نیت کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں بدلتے رہنا ہے، ریاکاری سے دور کر کے اخلاص کی طرف، اللہ کی طرف ہمیں نیت کو بدلتے رہنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث، ابھی شیخ ابن عثیمین کا ان کا بھی نقل کروں گا، لیکن ایک حدیث جس میں اور واضح طور پر بات واضح ہو جائے کہ ریاکاری کیا ہے، شرک خفی کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا، میں بہت زیادہ شرک اصغر سے میں ڈرتا ہوں، خوف کھاتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے یوم تجازی العبد اذهبوا الى الذین تراؤون باعمالکم فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ امام منذری کی حدیث کی کتاب ہے الترغیب و ترہیب، جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 52 میں وہ اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری سے میں بہت ڈرتا ہوں، کیونکہ قیامت کے دن جب اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو آدمی ریاکاری کر کے نماز پڑھا ہوگا یا نیک کام کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے اذهبوا الى الذین تراؤون، تمہارے اس نیک کام کا بدلہ میں کہ نہیں دوں گا، تم دنیا میں جس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے تھے اس کے پاس جاؤ، اذهبوا الى الذین تراؤون، اس سے جا کر کے اپنے نیکی کا بدلہ مانگو کہ دنیا میں ہم تمہارے لیے نماز پڑھے تھے، تم کو دکھانے کے لیے یا تمہاری تعریف چاہنے کے لیے ہم نماز پڑھے تھے، تم اس کا بدلہ دو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا تم اس آدمی سے بدلہ تم کو مل سکتا ہے؟ وہ آدمی اپنے اعمال میں خود پریشان ہے، وہ کہاں سے تم کو بدلہ دے گا؟ تو یہ کیا ہے؟ ایک تنبیہ، ایک وارننگ دیا گیا کہ آدمی ہر اعمال کو اللہ کے لیے کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، کسی کو دکھانے کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ کرے، بس محض اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اس نیت سے آدمی کیا کرے؟ اعمال کرے۔ اسی طریقے سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے اور نماز میں نیت کی وجہ سے جو فرق ہوتا ہے، تو ایک آدمی جب شرک اکبر کرتا ہے، بڑا گناہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب اس بڑے شرک کو توبہ کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں، تو آدمی جب شرک اصغر ریاکاری ایسا کوئی عمل کر لیا ہے، تو اس کے لیے بھی اگر آدمی توبہ کرے، اپنی نیت کو بدل لے، تو اللہ رب العالمین اس کو بھی معاف کریں گے، اور اس کا عمل ریاکاری سے پاک ہو جائے گا، اور اس کا عمل اللہ تعالیٰ اس کو پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں پر ایک ہوپ دلائیں، ایک امید دلائیں ہیں کہ اگر آدمی سے ریاکاری کا مادہ زیادہ دل میں پیدا ہو رہا ہے، بار بار غلط خیال پیدا ہو رہا ہے، نماز میں ذہن ادھر ادھر جا رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
کہ بڑے شرک کو، کیونکہ شرک کی بات ہو رہی ہے نا، تو بڑے شرک کو اللہ تعالیٰ توبہ کی وجہ سے معاف کر سکتے ہیں، تو شرک اصغر کو بھی اللہ رب العالمین معاف کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب لقاء الباب المفتوح ان کی کتاب ہے، اس میں وہ قرآن کی آیت کو ذکر کر کے فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، اپنے نفس پر جو ظلم کیے ہو، گناہ کیے ہو، تم مایوس مت ہو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو بات کر کے کہ وہ یہاں پر دلاسہ دیے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث جو بہت ہی مشہور حدیث ہے، بہت ہی مشہور حدیث ہے، ہم سبھی جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین 3 طرح کے لوگوں کو لائیں گے، اور وہ 3 طرح کے لوگوں کو لایا جائے گا، اور وہ تینوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ بعض روایت کے اکارڈنگ مطابق اگر دیکھیں تو سب سے پہلے جہنم میں ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ کوئی زناکار نہیں ہوگا، کوئی شرابی کبابی نہیں ہوگا، یا پھر کوئی ایسا انسان جس کے دین سے کوئی واسطہ نہ ہو، وہ نہیں ہوگا، بلکہ جہنم میں جس کو ڈالا جائے گا ایک عالم ہوگا اور ایک قرآن پڑھنے والا ہوگا۔ ہاں، اس میں انکلوڈ ہے ایک عالم جو قرآن پڑھنے والا ہو، ایک شہید ہوگا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اتنا ہائی لیول کہ اسلام کے لیے جان کی بازی لگا دے، اتنا ہائی لیول ایمان کا، وہ ہوگا، اور ایک مالدار سخی جو مال و دولت کو دھڑلے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوگا۔ ان 3 طرح کے لوگوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا یا جہنم میں داخل کیا جائے گا، دونوں روایتوں کے مطابق۔ کیوں؟ یہی بیماری، شرک خفی، ریاکاری، دکھاوا، دنیا میں واہواہی چاہنا، اسی چیز کی وجہ سے زندگی جان کھوا دی پھر بھی جہنم میں گیا۔ شہید پوچھا جائے گا کیسے شہید ہوئے، دنیا میں کیا کیے؟ کہا اللہ اتنا زیادہ دین کے لیے قربانی دی کہ دین کی قربانی دیتے دیتے اپنی جان کی بھی قربانی دے دی۔ کہا کذب، تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو اللہ کے لیے نہیں کیا، تم تو یہ کام دنیا میں اس لیے کیا کہ دنیا کے لوگ تم کو جانے کہ فلاں آدمی بہت بہادر ہے، فلاں جاباز ہے، تم اس لیے اس نیت سے تم لڑے تھے، جہنم جاؤ، جہنم گیا۔ اس طریقے سے قاری قرآن جو علم رکھنے والا، پڑھنے والا، وہ لوگ دنیا میں دکھانے کے لیے کہ لوگ اس کو قاری کہیں، لوگ اس کو قاری کہیں، اس وجہ سے قرآن پڑھتا تھا، جہنم میں گیا۔ اللہ نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، تم میرے لیے نہیں پڑھے تھے۔ تو یہ بہت زیادہ حساس رہنے کی ضرورت ہے۔ مالدار، اللہ میں تیرے لیے خرچ کیا، نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، تم دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بہت مالدار ہوں، بڑا ہوں، فلاں ہوں، اس لیے خرچ کرتے تھے۔ تو یہ تینوں جہنم میں گئے اچھے کام کر کے بھی، کیوں؟ ریاکاری کی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک مثال بیان کیے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264، 264 اور 265 میں تھے کہ 265 بھی، دونوں آیت۔ اور مثال اللہ تعالیٰ کیا بیان کی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اے ایمان والو، اپنے جو صدقہ و خیرات جو تم کرتے ہو، اس صدقہ و خیرات کو برباد مت کرو۔ صدقہ بھی کر رہے ہو، پیسہ بھی جا رہا ہے، اور پھر وہ برباد بھی ہو جائے، ایسا مت کرو۔ کیوں؟ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہ تم لوگوں کو دکھانے کے لیے، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے مال کو خرچ کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، پھر آگے جو آدمی اس طرح سے خرچ کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ ماربل پہ، یعنی کہ ایک زمین پہ جو اس طرح کا زمین ہو، ماربل ٹائپ میں ایک دم پورا، جس میں کھیتی وغیرہ نہ اگ سکتی ہو، بنجر زمین کہہ لیجئے یا پورا فلیٹ، پورا ماربل ٹائپ زمین کہہ لیجئے۔ اس میں اگر کوئی کسان، کوئی آدمی مٹی رکھے، بیج بوئے،
اور سوچے کہ میں ماربل میں بیج بو دیا ہوں، مٹی لگا دیا ہوں، اب یہاں سے ایک بہت اچھا درخت اگے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ جو آدمی دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال اسی آدمی کی طرح ہے۔ آگے فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کہ جو یہ کام کیا ہے بنجر زمین پہ ایک بیج اور مٹی لا کر کے رکھ دیا، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرا اس سے بہت اونچا درخت ہوگا، جیسا وہ آدمی سوچ رہا ہے ویسا ہی ریاکار کا بھی ہے۔ وہ تو سوچ رہا ہے کہ میں بہت مال خرچ کر دیا ہوں، لیکن اس کا فائدہ نہیں۔ جب بارش ہوگی تو پورا کا پورا اس کو بہا لے جائے گا، پورا کا پورا وہ ختم ہو جائے گا، درخت نہیں بنے گا۔ اور پھر دوسری مثال آیت نمبر 265 میں، اس کے بعد والے جسٹ آیت میں اللہ نے کہا کہ ایک آدمی ہے، اس کی آیت بڑی آیت ہے، آدھے پیج کی آیت ہے، تو اس کو میں ترجمہ کرتا ہوں آپ کے سامنے، کہ ایک آدمی جو اللہ تعالیٰ کے، آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ایک آدمی اللہ رب العالمین کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اللہ نے کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے، جو اللہ کے لیے خرچ کیا، دکھاوے کے لیے نہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے اور بارش کی بوندیں یا بارش کی بوندیں پڑنے کے بعد جو اس کا جھٹکا ہوتا ہے، یعنی کہ بارش کے چھیٹا جو ہوتا ہے، ہلکی پھلکی پھوہار، پوری بارش نہیں بلکہ بارش کی ہلکی پھلکی پھوہار جو زمین سے لگ کر کے ادھر ادھر اگ جاتی ہے، تو پانی، بارش کا پانی اگر تھوڑا سا بھی اگر ایسی مٹی پر پڑے جو درخت اگانے والی، پودا اگانے والی ہے، تو تھوڑا پانی بھی اس کے لیے کافی ہے کہ پودا اگا دے اور ایک درخت بن جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے راہ میں تھوڑا بھی مال خرچ کرے لیکن اللہ کے لیے کرتا ہے تو وہ باقی رہے گا، وہ باقی رہے گا، وہ برباد نہیں ہوگا۔ تو سمجھ رہے ہیں یہ مثال کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین یہ مثال دے رہے ہیں آیت نمبر 264 اور 265 میں، کہ جو ایسا کرے گا ریاکاری کے ساتھ، اس کے ساتھ ایسا ہوگا، جو اللہ کے لیے کرے گا، تھوڑا بھی کرے گا تو اس کے اندر ایک پائیداری پیدا ہوگی۔ اور اسی آیت میں آگے کہا کہ ایک فَعَصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، لیکن اس کے علاوہ کچھ لوگ جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسے مانو کہ ایک آدمی ہے، بہت بوڑھا ہو گیا، 70-80 سال کا آدمی ہو گیا، ایک مثال دے رہا ہوں، 70-80 سال لکھا نہیں ہے آیت میں، لیکن جسٹ ایک مثال دے رہا ہوں کہ سمجھو کہ ایک بوڑھا آدمی 70-80 سال کا ہو گیا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے بچے جوان بھی نہیں ہیں، اس کے بچے چھوٹے ہیں، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب وہ کھیتی باڑی نہیں کر سکتا ہے، دوسرے کام نہیں کر سکتا ہے، بچے کو پرورش بھی کرنا ہے، اس کو پالنا ہے، پوسنا ہے، بہت ذمہ داریاں ہیں، تو آدمی کی کیفیت ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کہ ایک آدمی کو کم سے کم اتنا تو یقین ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے کہ چلو 70-80 سال ہو گئے، اب اگر میں مر بھی گیا تو میرا بیٹا اگر کسی طرح سے بڑا بھی ہو جائے گا تو میری زمین جو ہے کھیتی باڑی کرنے کے لائق، میرے بچے لوگ اس کے ذریعے سے اپنا گزر بسر کر لیں گے۔ یہ دو کیفیت، ایک تو بوڑھا ہے، بچے چھوٹے ہیں، کچھ نہیں کر سکتا ہے، دوسری کیفیت اگر مر بھی گیا، بچے بڑے بھی ہو گئے کسی طرح سے، تو وہ اپنا گزر بسر کر لیں گے کھیتی باڑی کر کے۔ یہ دو کیفیت کے بعد اللہ نے کہا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، ایک بوڑھا آدمی یہ سوچ رکھا تھا اپنے ذہن میں دو طرح کا سوچ، لیکن کہ اچانک فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اس کے باغیچے میں کھیتی میں آگ لگ جاتی ہے اور پورا کا پورا کھیتی اجڑ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوا؟ اس کا جو سپنا تھا، جو اس کا جو خواب تھا، بچے بڑے ہوں گے تو کھیتی باڑی کر لیں گے، سب کیا ہوا؟ چور چکنا چور ہو گیا۔ تو یہی مثال ہے ریاکاری کر کے قیامت کے دن جانے والوں کا، کہ دنیا میں اعمال کر کے قیامت کے دن پہنچ گیا اور سوچ رہا ہے اب تو مجھے نامہ اعمال ملے گا، اللہ مجھ کو بدلہ دیں گے، میں بہت نیک اعمال کیا ہوں، یہ سوچ رہا ہے، خواب ہے اس کی، لیکن جب باری آئے گی نامہ اعمال کو، رزلٹ کو حاصل کرنے کی، تو کیا ہوا؟ نار فاحترقت، پورا اجڑ گیا، ختم ہو گیا، برباد ہو گیا۔ کیوں؟ ریزن یہی ہے، ریاکاری کی وجہ سے کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو ضرور دے گا۔ آگے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آیتوں کو وضاحت کر کے سمجھا رہے ہیں۔ یبین مطلب ہوتا ہے وضاحت کرنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں، لکم الآیات، آیاتوں کے ذریعے سے،
لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچ سمجھ کر کے، سمجھ بوجھ سے، سمجھداری سے قدم کو بڑھاؤ، آگے بڑھو۔ تو یہ 2 آیتیں تھیں، ریاکاری کرنے والے اور ریاکاری سے بچنے والے، دونوں کی مثالیں اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں جو سلف صالحین تھے، صحابہ کرام یا ان کے بعد کے جو محدثین، امامان دین جو تھے، ان کا اس شرک کے خفی کے تعلق سے کیا موٹیو تھا، یعنی کہ کیا ان کا طریقہ عمل تھا، وہ اس کو کیسے لیتے تھے، اس شرک خفی کو، ریاکاری کو کیسے ہینڈل کرتے تھے، ایسا آپ کہہ سکتے ہیں، کیسے اس کا مقابلہ کرتے تھے۔ سب سے پہلے میں شعب الایمان ایک حدیث کی کتاب ہے امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ اپنی کتاب میں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ان کا کوٹ نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں ترک العمل من اجل الناس ریاء، کہ آدمی اگر عمل کرنے کو چھوڑ دے لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے تو یہی ریاکاری ہے۔ کیا مطلب، اس کو سمجھیے۔ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے گھر میں کوئی داخل ہوا یا مسجد میں کوئی آ گیا، اب وہ کیا قرآن پڑھ رہا تھا اچھے سے، لیکن کوئی آ گیا تو دل میں کیفیت ہوئی، ارے میں اچھے سے قرآن پڑھ رہا ہوں، اب یہ سامنے والا سنے گا تو ہو سکتا ہے کہ ریاکاری پیدا ہو جائے۔ اس کو ڈر لگا، اچھا انسان ہے، ایک ریاکاری پیدا ہو جائے، اور کیا کیا، وہ ریاکاری سے بچنے کے لیے قرآن بند کیا، رکھ دیا، یعنی کہ اچھا کام کر رہا تھا وہ چھوڑ دیا۔ تو شیخ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عمل کو چھوڑ دینا ریاکاری سے بچنے کے لیے، ریا یہ ریاکاری ہے۔ کیوں؟ فرمائے کہ وہاں پر تم کو قرآن بند نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے موقع پہ آپ کو نماز نہیں چھوڑ دینا ہے، کیونکہ آپ اچھے کام کر رہے ہو، اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، اچھے کام کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کو نیکی چاہیے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی لائف میں۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں آدمی اپنی نیت کو چیک کر کے ٹھیک کر لے اور اپنی اعمال کو کنٹینیو کرے۔ قرآن پڑھ رہا ہے اس کو کنٹینیو رکھے، لیکن دل میں جو خیال پیدا ہوا کہ سامنے والا آ کے بیٹھ گیا ہے، اب وہ سنے گا تو بولے گا ارے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، تو آپ یہاں سے اپنی نیت کو چینج کیجئے۔ نیت کو جاننے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اور نیت کو سمجھنے والے، اس کے حساب سے ثواب دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ لہٰذا آپ عمل کو بند مت کیجئے، آپ عمل کو جاری رکھیے، اپنے نیت کو چینج کیجئے۔ تو کہتے ہیں عمل کو نہیں چھوڑنا ہے، اور اسی چیز کو بہانہ بناتے ہوئے ایک چور دروازہ کھل جائے گا، آدمی پھر کسی کو اچھے کام کا حکم نہیں دے گا، پھر وہی مقولہ سب کے ذہن میں بڑھ جائے گا، مائنڈ یور اون بزنس، تم لوگ اپنا اپنا سے جو کام کرتا ہے وہ کرنے دو، جس کو جو کرتا ہے کرنے دو، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اچھے لوگ اچھے بات بتانا چھوڑ دیں گے، برے لوگ برے کام کرتے چلے جائیں گے، ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اچھے کام، بھلائی کا حکم دینا ہو، برائی سے روکنا ہو، اچھے کام آپ کر رہے ہو، یہ زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ تو آپ صرف یہ کہہ کر کے نہیں لوگ کیا کہیں گے، ہو سکتا ہے ریاکاری پیدا ہو جائے، اس لیے ہم مسجد ہی نہیں آتے ہیں، یا پھر اس لیے ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے ہیں کہ کہیں دکھاوا ہو جائے گا، بیوی سنے گی تو بولے گی ارے بہت اچھا پڑھتے ہیں آپ، تو بیوی کو ریاکاری سے، بیوی کی ریاکاری سے بچنے کے لیے ہم اس لیے گھر میں قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ غلط سوچ ہوئی۔ آپ گھر میں قرآن پڑھیں، لیکن اپنی نیت کو بدلے کہ ہم بیوی کو سنانے کے لیے نہیں پڑھ رہے بلکہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر پھر وہ کہتے ہیں والعمل من اجل الناس شرک، ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی اگر پورے طور پر اللہ کو چھوڑ کر کے کسی آدمی کے لیے یہ پڑھتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، وہ شرک ہے، جیسے کہ بتایا گیا۔ اور کہتے ہیں والاخلاص ان یعافیک اللہ عنہما، اور اخلاص یہ ہے، یعنی ریاکاری سے پاکی یہ ہے کہ آدمی نیت کو بھی چیک کرتا رہے اور اللہ کے لیے بھی پڑھے، اللہ کے لیے پڑھے اور نیت ٹھیک کرے۔ یہ دو کام کرے گا تو اس کے اندر اخلاص پیدا ہوگا، اس کا ثواب ملے گا، اللہ اس سے خوش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ اور سفیان الثوری بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں ما عجلت اشد علی نیتی فانہما تنقلب علی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نیت کا علاج کیا، ریاکاری کا مادہ تھا، میں اس کا علاج کرنا چاہا کہ میں کیسے اس کا علاج کروں۔ وہ کہتے ہیں
کہ سب سے زیادہ مجھے علاج کرنے میں جس چیز کی پریشانی ہوئی وہ میری نیت ہے. نیت کو سدھارنے میں بہت پاپڑ بیلنا پڑا, بڑی پریشانیاں ہوئی. بیماری تو 1-2 گولی کھانے سے ختم ہو جاتی ہے, دوسرے عادات ایکٹیویٹی آدمی کچھ طریقہ اختیار کرے تو ختم ہو جاتا ہے, کچھ ہیبٹس ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن نیت کو ٹھیک کرنے کا جو بیماری تھا یا یہ جو اس کا جو میں علاج کر رہا تھا, یہ میرے لیے بہت ٹف تھا, سب سے زیادہ سخت. اشد علیہ, کیوں؟ فإنها تنقلب علیہ, کہ میں جب نیت بدلتا تھا تب میری نیت بدل جاتی تھی. جب میں سوچتا تھا میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, لیکن پھر فوراً نیت بدل جاتی, سیکنڈ میں میری نیت بدل جا رہی تھی بار بار. لہٰذا اس کو سدھارنے میں مجھے بہت زیادہ وقت لگا. یہ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. اسی طرح محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں جاہدت علی نفسی حتی استقمت. ہاں, جاہدت علی نفسی 40 سنۃ حتی استقمت, کہ میں اپنے نفس کے ساتھ میں نے جہاد کیا, اپنے نیت کے ساتھ میں نے جہاد کیا کہ میرا نیت اللہ کے لیے ہو جائے, لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہ ہو. 40 سال تک مجھے یہ کام کرنے کو لگا. 40 سال کے بعد حتی استقمت, میرے نیت اور میرا جو دل تھا میرے کنٹرول میں آیا. یعنی کہ میں جب چاہتا کہ اللہ کے لیے ہوتا, کسی اور کے لیے نہیں ہوتا تھا. پھر دل بدلتا نہیں تھا. تو 40 سال ہم کو لگے اس دل کو ریاکاری سے, شرک خفی سے پاک کرنے کے لیے. یہ بڑے بڑے اماموں کی بات ہو رہی ہے, ان کا یہ معاملہ تھا. تو ہم لوگوں کو تو اور زیادہ اس میں اپنے چیک کرنا چاہیے اپنے آپ کو. اسی طریقے سے ایک صحابی ہے, ان سے کسی نے پوچھا, بات ہو رہی تھی جب صحابہ کرام کے درمیان, تو بات ہوتے ہوتے ایک صحابی نے کہا کہ کل رات کو ایک ستارہ ٹوٹا ہے, یا کل رات کو فلاں چیزیں ہوئیں, تو کوئی دیکھا اس کو, ستارہ ٹوٹا ہو یا پھر اسی ستارے کا وڈ ہے, کوئی دیکھا ہے؟ تو ایک صحابی کہتے ہیں ہاں میں دیکھا ہوں. ٹھیک ہے, وہ کہے کہ ہاں میں دیکھا ہوں رات کے وقت. تو اتنا بول دیے, بس بات ختم ہو جاتی. لیکن پھر وہ اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ ہاں میں دیکھا ہوں ستارہ, لیکن میں رات کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھا تھا, بلکہ مجھے بچھو نے ڈنک مار دیا تھا, اس لیے میں اٹھا تھا, جاگا تھا. یہ بات کیوں بولے؟ وہ اس لیے بولے کہ وہ جب بولے کہ رات کو میں دیکھا تھا ایسا ہوا, تو ہو سکتا ہے لوگ سوچیں گے کہ اچھا ہو سکتا ہے یہ تہجد کے لیے اٹھے ہوں, نماز پڑھنے کے لیے اٹھے ہوں, نماز پڑھے ہوں, اور نماز کے بعد وہ دیکھے ہوں ایسا کام ہوا ہے. تو لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں ایک تعریف پیدا ہو سکتا تھا. تو اس چیز کو لوگوں کے دلوں سے ختم کرنے کے لیے اس نے کہا کہ لوگوں, اگر آپ لوگ ایسا سوچتے ہوں کہ میں تہجد کے لیے اٹھا تھا, تہجد کی نماز پڑھا اور ایسا چیز ہوا, تو نہیں, میں تہجد کے لیے نہیں اٹھا تھا, میرے ساتھ فلاں حادثہ معاملہ ہوا تھا, اس لیے میں اٹھا تھا اور میں دیکھا تھا. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میرا نام لوگوں میں پھٹ جائے کہ رات کو جاگے رہتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں, اور میں ویسا ہوں ہی نہیں, اور میرے بارے میں ڈھنڈورا پٹ جائے ایسا ہو گیا. تو وہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے, یعنی کہ ریاکاری اور دکھاوے سے اپنے آپ کو اس قدر بچاتے تھے. علی بن حسین رضی اللہ عنہ, کہ علی رضی اللہ عنہ نہیں, علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ, یہ اہل بیت میں سے ہیں. یعنی علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ, حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے یعنی علی رضی اللہ عنہ کے پوتے, یعنی دادا اور پوتا دونوں کا نام علی. تو بیچ میں حسین رضی اللہ عنہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ علی بن حسین جو علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں 40 گھروں میں اپنی پیٹھ پر اناج غلہ لاد کر کے رات کے وقت 40 گھروں میں راشن پہنچاتے تھے. ہفتواری ہو یا ماہانہ ہو, کسی بھی اعتبار سے ہو, 40 مطلب آپ کہہ لیے بہت دن, کافی دنوں تک. جب ان کا انتقال ہوا, علی بن حسین رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا, اور انتقال ہونے کے بعد جب ان کو غسل کے کھاٹ پر لٹایا گیا, غسل دیا جانے لگا, اور جب ان کا انتقال ہوا, ان کے انتقال کے بعد سے 40 گھروں میں راشن پہنچنا بند ہو گیا, اور غسل کے وقت ان کے پیٹھ پہ بوری کا گٹھر کے اٹھانے کا نشان نظر آیا.
ان کے انتقال کے بعد یہ بات واضح ہوئی، دنیا والوں کو معلوم ہوا کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ تھے، جو ہمارے گھر 40 گھروں میں سے ہر گھر کا آدمی جان گیا کہ میرے گھروں میں یہ علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ تھے جو ہمارے گھر میں راشن پہنچاتے تھے۔ یعنی کہ انتقال کے بعد زندگی بھر کام کیے لیکن پوشیدہ اور مخفی کے ساتھ، کسی کو پتہ نہ چلا۔ ٹھیک ہے، ایک سوال یہاں اور پیدا ہوا کہ اگر زندگی میں کسی کا پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی نیک نیک کام کرتا ہے، فلاں آدمی اچھا ہے، فلاں آدمی نمازی ہے، آدمی بولتا ہے کہ وہ آدمی بڑے نمازی ہیں، بھائی وہ اچھا آدمی ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس پہ ہم کو پورا بھروسہ ہے، اعتماد ہے۔ تو اس طرح کے جو کسی کے بارے میں اچھے الفاظ ہیں، اگر اس کی زندگی میں اگر سننے ملا تو کیا یہ ریاکاری ہوگا؟ ایک سوال۔ مرنے کے بعد تو ریاکاری نہیں ہوا، لیکن زندگی میں کیا ریاکاری ہوگا؟ وہ ریاکاری نہیں ہوگا۔ یہ ایک صحابی سوال کیے اللہ کے نبی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک عاجل البشرا، یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ اچھی بات کوئی آدمی کسی کے بارے میں کہے، یہ اس کے لیے خوشخبری ہے، یہ اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ آدمی اچھا ہے، اس میں آدمی پریشان نہ ہو کہ میرا ریاکاری ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہر کام میں آدمی اپنی نیت کو چیک کرے۔ ایک صحابی اور سوال کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب اللباس میں، اور کتاب اللباس میں لباس کپڑے پہننے کا جہاں بات ہے، تو ایک صحابی سوال کیا اللہ کے نبی، ہم میں سے ایک آدمی، ایک انسان، وہ چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کپڑا اچھا ہو، فٹ فاٹ ہو، جوتے اچھے ہوں، ثوبہ حسن ونعلہ حسن، حدیث کے الفاظ ہیں، اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، ہر کوئی چاہتا ہے۔ ہاں، چشمے کی ضرورت، اچھا چشمہ ہو، ہر ایک چیز ہو۔ تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ یہ بھی دکھاوا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ ریاکاری دکھاوا نہیں ہے، اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، آدمی پاک و صاف رہے، نہائے دھوئے رہے، اچھے کپڑا پہنے، یہ کیا ہے؟ لیکن وہاں پر آدمی کیا کرے؟ نیت کو خالص رکھے۔ اللہ نے دیا ہے ہم پہن رہے ہیں، اللہ دیا ہے ہم کھا رہے ہیں، ختم۔ اس میں کسی کو دکھانا یا کسی کو ذلیل کرنا یا کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو نیچا سمجھ لینا، اگر یہ چیز دل میں پیدا ہوئی تو نقصان دہ ہے۔ اگر یہ چیز دل میں نہیں ہے تو جو چاہیں اچھا کھائیں، جو چاہیں اچھا پئیں پہنیں، تو یہ انسان کے دل پہ، نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شرک اکبر کر رہا ہے، کہ شرک اصغر کر رہا ہے، کہ ریاکاری کر رہا ہے، کہ شرک خفی کر رہا ہے، یہ اس کے دل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آخری بات میں کہہ کے بات ختم کروں کہ اس کا ایک علاج تو یہ ہوا کہ آدمی نیت کو چینج کرتا رہے، چیک کرتا رہے۔ اس کا ایک اور علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اتقوا ھذا الشرک یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم یا ایھا الناس اتقوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ شرک خفی جو ہے، ریاکاری جو دل میں ہوتا ہے، اس سے ڈرو۔ اخفى من فإنه اخفى من دبیب النمل، اور ایک روایت میں اس کی تفسیر میں کہ یہ چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ باریک ہے۔ ایک کالی چونٹی کالی رات میں کالی پہاڑ پہ چلے تو کوئی دیکھ پائے گا اس کو؟ یا اس کے پیر میں چلنے کی جو آواز ہے، جو ساؤنڈ اس کی ہوگی، کوئی سن پائے گا؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان پائے گا رات بھی کالی ہے، چونٹی بھی کالی ہے، پہاڑ بھی کالی ہے، تو صرف اللہ ہی کو اس کا علم ہے۔ تو فرمایا کہ یہ چونٹی کی جو کیفیت ہے کوئی نہیں جان سکتا، لیکن وہ ہے۔ کہا کہ یہ ریاکاری کی مثال ہے، انسان کے دل میں اس طرح سے ریاکاری ہو جاتی ہے کبھی کبھی، تو اس طرح سے بھی انسان کے دل میں ریاکاری ہو جاتی ہے۔ ریاکاری کا معاملہ یہی ہے، لہٰذا اتقوا، اس سے بچو۔ ایک صحابی سوال کیے کیف نتقیہ وہو اخفی من دبیب النمل، اگر یہ چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ باریک ہے تو ہم کیسے بچیں؟ کوئی راستہ بتائیے تاکہ ہم واضح پورا طور پہ بچ سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، وہ دعا یاد کرنا ہے ہمیں اور آپ کو، اور اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ دن بھر میں آدمی اگر کچھ زبان سے بھی شرک کے کچھ الفاظ نکل گئے ہوں، چھوٹے میں شرک اصغر کا کچھ غلط بات نکل گئی ہوں بولنے میں جانے انجانے میں، تو صبح شام اگر آدمی اس کو پڑھتا رہے یا جب یاد آئے اس کو پڑھ لے، دعاؤں میں اس کو شامل رکھے۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں،
اللہم انی اعوذ بک، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، ان اشرک بک شیئا، پناہ کس سے مانگتا ہوں؟ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کوئی بھی ایسا شریک کروں، ایسا شرک کروں، اس سے مجھ کو بچا لے، کوئی بھی شرک مجھ سے نہ ہونے پائے، تو ہی بچا سکتا ہے، کیونکہ ہماری زبان کو، ہماری نگاہ کو اللہ تو جانتا ہے، کیا غلطی ہوئی تو جانتا ہے، لہٰذا کوئی شرک ہم سے نہ ہونے پائے، محفوظ رکھ. ٹھیک ہے، پھر آگے کیا؟ وَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، اور شرک بھی میں کروں اور جانتے بوجھتے بھی کروں. اگر ہم کو پتہ بھی ہو کہ زمانے کو برا بھلا بولنا شرک ہے، شرک اصغر، ہم جانتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہماری زبان سے نکل گیا ہو، اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم جانتے بوجھتے بھی شرک کریں اور انجانے میں بھی شرک ہو جائے. اللہ تو ایسا نہ ہونے دے، بچائے رکھ. وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ، اور میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں تجھ سے، لِمَا لَا أَعْلَمُ، جو شرک میری زبان سے ہو گیا ہو لیکن لا اعلم، میں نہیں جانتا ہوں. تو دونوں طرح کے، یعنی کہ ایسا شرک جو مجھ کو پتہ ہو پھر بھی میں کروں، اور ایسا شرک جو مجھ سے ہو گیا لیکن پتہ نہیں چلا. یہ دونوں طرح کا شرک کو اللہ تو مجھ سے بچائے رکھ، اور اگر ہو بھی گیا ہے استغفرک، میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اس کے بارے میں مجھے نہ پکڑیو، اس کے بارے میں گرفت نہ کر اے اللہ. یہ ایک اہم دعا ہے، اس کو دعا کرنا ہے. دعا میں چلتے پھرتے ہاتھ اٹھائیں، دعا اس میں ہر اعتبار سے اس کو اگر دعا کرتے ہیں اور نیت کو چیک کرتے رہتے ہیں، آدمی شرک خفی سے، ریاکاری سے پاک ہو جائے گا. اور یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. تو یہ چند باتیں تھیں شرک خفی کے تعلق سے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں دنیا میں رکھے تو ایمان پر رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک اکبر ہو کہ شرک اصغر ہو، بڑا شرک ہو، شرک اصغر کی جتنے بھی قسمیں ہیں، جتنے بھی ٹائپس ہیں، تمام طرح کے شرک سے اللہ تعالیٰ پاک و صاف رکھے. اور اللہ رب العالمین شرک کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے اور جاننے کے بعد اس سے دور رہنے، اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور پھر شرک کے مقابلے میں جو آتی ہے اپوزٹ جو ہے توحید کے اپوزٹ شرک، تو توحید کو جاننے اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے، نافذ کرنے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. ہمیں جو لوگ بیمار ہیں اللہ سبھی کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما دے. اور مسلمان دنیا میں جہاں کہیں پریشان ہیں، اور خاص طور پر فلسطین میں جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کا معاملہ فرمائے اور ان کے لیے کوئی راستہ، کوئی سبیل نکلوا دے. اور دنیا میں کسی بھی طرح سے مسلمان جہاں پریشان ہے، اللہ ان کے لیے عافیت کا معاملہ عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك.